یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سید آصف شاہ صاحب، اور آج ہمارے جو پروگرام ہے یہ ملکی سیاست کس جانب جا رہی ہے، کیا تبدیلیاں متوقع ہیں، کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں، کہاں کیا کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کو دکھائیں گے بھی اور سنائیں گے بھی۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان خصوصی سے آپ کا تعارف بھی کروا دوں۔ السلام علیکم آصف شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آج تو باقی ملک کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن راولپنڈی اسلام آباد کا موسم بڑا خوشگوار ہے، بادل بھی گرج رہے ہیں اور موسم بھی بڑا اچھا ہے۔ کیا فیل کرتے ہیں، کیا اس موسم کے اچھے اثرات ملکی معیشت پر بھی پڑیں گے؟ نہیں شاہ صاحب، ملک کی جو معیشت ہے وہ ایک طرف گامزن ہوتی ہے، وہ موسم کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے ہم ڈائلاگ کر دیتے ہیں کہ جی آج کا موسم بڑا گرم ہے، اور اسی طرح سیاست میں بڑی گرمی ہے، آج کا موسم بہت اچھا ہے اور سیاست بھی بڑی اچھی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے صرف ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ اصل جو متعین ہوتی ہے نا سیاست، سمت جو ہوتی ہے وہ ایک خاص طرف ہوتی ہے، اس پہ کئی باقی عوامل جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی موسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور ابھی چند دن قبل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ملاقات کی مولانا صاحب سے، جبکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے پچھلے دور میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ یہ تینوں سربراہان اپنی اپنی جماعتوں کے یہ اکٹھے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہے تھے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد ان کے راستے تھوڑا سا جدا ہوئے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا فیل کرتی ہیں ان ملاقاتوں سے، کیا اثرات آئیں گے، کیا کوئی نئی ڈیولپمنٹ متوقع ہے؟ شاہ صاحب بڑا اچھا آپ نے انٹرو دیا۔ یہ اس میں تینوں جماعتیں جو ہیں یہ اپوزیشن میں بھی اکٹھی رہی ہیں اور پی ڈی ایم کی لاسٹ حکومت میں یہ اکٹھی رہی ہیں، تو یہ ان کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہلکی پھلکی ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں، کبھی میں نہ مانوں کبھی آپ نہ مانیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اسی طرح گائے بگائے کھانوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ، اور بڑے اچھے اچھے کھانے پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خاص طور پہ کھانے کے بڑے شوقین ہیں، اور اس طرح مولانا اپنا وزیر پاکستان میاں محمد شہباز شریف ذرا احتیاط سے کھاتے ہیں، اور اسی طرح نمبر 3 پہ صدر پاکستان جو ہے وہ تو بالکل ہی احتیاط سے کھانا کھاتے ہیں، چونکہ اس وقت عمر کا تقاضا بھی ہے، بیماری کا بھی غلبہ ہے، لیکن ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کی صحت بہت اچھی ہے، اور دبا کے اور ٹکا کے کھاتے ہیں، اور کھانا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ان سے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑنے والا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں مولانا فضل الرحمان سے۔ ہر 15 دنوں بعد 20 دنوں بعد ایک ڈیلیگیشن چلا جاتا ہے، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں ایز اے صحافی، ایز اے جرنلسٹ، یہ لفظ تو تیز آ جائیں گے کہ یہ کس منہ سے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست کے اندر کوئی بات حتمی نہیں ہوتی ہے۔ کل تک جو ایک دوسرے پہ الزام دھرتے تھے اور اچھے خاصے الزام ڈالتے تھے، وہ اسی طرح ایک مخالفت میں الیکشن بھی لڑتے تھے۔ آج کس طرح یہ سوچنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ چلیں گے، وہ بھی تقاضا ہوتا ہے سیاست کا، جو مہمانداری کا، وزاداری کا، وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، کھانا اچھے کھاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی جو ہوتا ہے اجتماعی یا بیانیہ وہ جاری نہیں ہوتا۔ تو یہ بھارت چلتا رہے گا، ہلکا پھلکی گفتگو چلتی رہے گی، اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ پی ڈی اے کے ساتھ بھی مذاکرات کا عندیہ دے دیا گیا ہے، تو یہ بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ایک ٹرین کو ڈی ریل ہونے سے بچانے کے لیے ٹریک پہ چلا دیا جائے گا، ہلکے پھلکے مذاکرات چلتے رہیں گے، کچھ آپ کی مانیں کچھ اپنے منوا لیں، لیکن اس کا ڈر پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ زیرو ہوگا۔ کوئی ایسی بڑی تبدیلی آئندہ آنے والے چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں نظر آنے والی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، ابھی آپ نے بڑے گہرائی میں بتایا کہ یہ تینوں سیاستدان کس طرح کھانا کھاتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے میرے ذہن میں ایک سوال اور آ گیا، شاید میں نے نہیں کرنا تھا لیکن کیا یہ صرف کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں؟ ان دو بارے میں آپ کیا کہیں گے، ان دونوں چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ سیاست کا اور میزبان اور مہمان کا ایک تقاضا ہوتا ہے
کہ کبھی آپ ہمارے پاس آ کے کھانا کھا لیں, اچھا کبھی ہم آپ کے پاس جا کے کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے. تو اس کھانوں میں ہلکی پھلکی گفتگو بھی چلتی رہتی ہے, چٹکلے بھی چلتے رہتے ہیں, اور بات کا کوئی اچھی بات بھی نکل آتی ہے. لیکن باہر اس سے ایک بڑا کوئی کہنا کہ میکنزم چینج ہو جائے سیاست کا, تو ایسا نظر نہیں آ رہا. اچھا, تینوں جماعتوں کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا, اور ان کی موجودگی میں ہم پی ٹی آئی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بہرحال عوامی حمایت یافتہ ایک جماعت ہے, اور ہم نے یہ نوٹ کیا کہ عوام کی حمایت دن بدن بڑھی ہے, لیکن وہ اس کے جواب میں کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکے, کوئی ایسی مثبت کال نہیں دے سکے, یا عوام کو نکال نہیں سکے. لیکن بہرحال عوام پی ٹی آئی کی جانب ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نئے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کے بعد کیا سمجھتی ہیں, یہ جو مقدمات کا سامنا پی ٹی آئی کو کرنا پڑ رہا ہے, اور مزید آئے روز حکومت کی جانب سے مقدمات بنا بھی دیے جاتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی آئے گی, کوئی فیصلے کس انداز میں ہوں گے؟ شاہ صاحب بڑی اچھی بات کی, نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں آئندہ 1-2 مہینے کے اندر. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا, کوئی بڑی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. بھارت پی ٹی آئی والوں کو, جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اور پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, وہ اس سے بڑی سی امیدیں لگا کے رکھا ہوا ہے کہ شاید اس سے ہمارے کوئی مقدمات میں کوئی فرق پڑ جائے گا. لیکن دیکھیں, مقدمہ ہوتا ہے, عدالت چلتی ہے 3 ایلیمنٹ پہ. ایک خود عدلیہ ہوتی ہے, ایک اپوزیشن کے جو اپوننٹ آپ کے وکلا ہوتے ہیں, اور اسی طرح دوسری طرف کے جو وکلا ہوتے ہیں. ان دونوں کے دلائل سننے کے بعد عدلیہ نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور جب یہ دونوں دلائل دیتے ہیں, پھر اس کے اندر ایک چوتھا بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ مقدمات کو طول دینا, کہ اگر مقدمات ہمارے حق میں نہیں ہے تو کم سے کم طول دیا جا سکے. اور طول دینے کا آپ کو بڑا مشہور لطیفہ بھی ہے اور اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ تاریخ پہ تاریخ تو چلتی رہتی ہے, مقدمات چلتے رہتے ہیں, اور اسی طرح نئے مقدمے بنتے رہتے ہیں, اور پرانے مقدمات ختم ہوتے جاتے ہیں. لیکن ابھی تک ان پہ جو 3 مقدمات ہیں, ایک تو 190 ملین کا جو کیس ہے وہ بڑا زوراور ہے, وہ ابھی تک ختم ہونے کو نہیں آ رہا, اور اسی طرح باقی بھی جو 2 مقدمات ہیں وہ بھی اس طرح طول پکڑے نظر آ رہے ہیں. اور اس طرح 9/11 کے جو مقدمات وقتاً فوقتاً ان پہ پڑھتے رہتے ہیں, تو وہ بھی ایک ایسا ہے, اس کو میں بڑا دفعہ نہیں ہوں گا کہ وہ بھی ایک طوالت کا شکار ہیں. بھارت یہی کہا جاتا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات نہیں چلیں گے تب تک یہ مقدمات ختم ہونے والے نہیں. لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں, بانی جو بانی پی ٹی آئی کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف مذاکرات کریں گے ان قوتوں کے ساتھ جو فیصلہ کن ہے, جبکہ یہ نون لیگ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. لیکن نون لیگ نے ایک بڑا اچھا پلے کھیلا ہے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ رخ کتنا پازیٹیو ہوتا ہے یا کتنا نیگیٹو ہوتا ہے یا کتنا درمیان میں چلتا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم نون کوئی آپس میں مذاکرات شروع کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے یا نہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں 9 مئی جن واقعات کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں نقش ہے, آپ نے غلطی سے 9/11 کہہ دیا. جی سوری. آپ نے دانستہ یا غیر دانستہ 9 مئی کو 9/11 کیا, لیکن بہرحال دونوں ہی واقعات ایسی ہیں جو دنیا بھر کے لیے, اور یہ واقعہ پاکستان بھر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن وہ آپ کی یہ غلطی بڑی, میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں, وہ اشارہ صحیح ہے ہمارے لیے, وہ 9/11 ہی ہے. اچھا سر جی, آصف شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جو عام ورکر ہے پی ٹی آئی کا, وہ ہر بات کو چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں, جبکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پابند سلاسل ہیں, اس ٹائم اڈیالہ جیل میں ہے, مقدمات کا بھی سامنے ہے, ہر اسٹیٹمنٹ وہ اوپنلی نہیں دے سکتے, قانونی وجوہات بھی ہے. اچھا, پیچھے والے جتنی جو قیادت ہے اس پہ کارکنان کا بالخصوص, اور جو نیچے کے سیکنڈ درجے کے جو عہدیدار ہیں, وہ لوگ بھی کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس قیادت کے حکم پہ لبیک کہتی ہیں نا, وہ بھی ابھی انتظار میں ہوتے کہ نہیں ہمیں ہمارے جو چیئرمین ہیں, جو سربراہ ہیں, بانی چیئرمین, وہ کیا ہمیں کہتی ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں, کیا اس سے یہ جو کیا کہتے ہیں کمیونیکیشن کا جو ایک رابطے کا جو فقدان ہے, ہاں وہ جو گیپ بڑھ رہا ہے, اس سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا پی ٹی آئی کی سیاست کوئی اور رخ اختیار کر جائے گی, کیا واپس اپنی اس قوت پہ آئے گی یا نہیں, یا شرازہ بکھرنے والی بات جو ہم سن رہے ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ ہے؟
دیکھیں ابھی جو چند ہفتے پہلے یا چند دن پہلے ایک بڑی چینج آئی ہے کہ جو خان صاحب کی بہن ہیں، سسٹر ہیں، ہمشیرہ ہیں، انہوں نے جا کے پی کے اندر دورے کیے ہیں اور بغیر کسی اطلاع کے، یعنی کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو کوئی انفارم نہیں کیا. انہوں نے اپنے طور پہ جو 3rd 4th قیادت ہے ان سے رابطے کیے ہیں، اور یہ رابطے باہر ایک بڑی چین نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی بہن ہے وہ عظیمہ خان جو ہے وہ ان سے متنفر ہو چکی ہیں. ان کی جو مذاکرتی ٹیم جاتی ہے ملاقات کرنے کے لیے ان کی باتوں میں یقین نہیں رکھتی، اسی لیے انہوں نے ایک قدم اٹھایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری ملاقات بانی پی ٹی آئی سے نہیں کرائی جا رہی. تو یہ بھی ایک احساس کمتری پیدا ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ ورکر کے اندر، اور یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے چونکہ ان کی بات ایک ہونی چاہیے، ان کی قیادت ایک ہونی چاہیے، ان کا سسٹم ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک وکلا پارٹی ایک بیان دیتی ہے، دوسری وکلا پارٹی دوسرا بیان دیتی ہے، تیسری بیرسٹر صاحب اور بیان دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی مطلب جوہر ہے اس کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس مذاکرات کے اندر، اس اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت سے جول آ جاتے ہیں جس سے عام جو ورکر ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اس کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے چونکہ نوجوان قیادت ہی آپ کی پارٹی کا احساس ہوتے ہیں اور اسی پارٹی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور وہی جوش اور جذبہ اس پارٹی کے اندر جو نوجوانوں سے یوتھ ہے اس کا ہونا چاہیے. صحیح. اچھا آصف شاہ صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، عموماً ہماری بالخصوص اپوزیشن جماعتیں جب بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے، جب بھی ان کے خلاف کوئی ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے، تو دھرنے، احتجاج، جلسے جلوس، یہ سارے معاملات چلتے ہیں. اور ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بڑے عرصے سے وہ اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کرتی ہے، پھر وہ کبھی انتظامیہ نہیں دیتی. تو ایک تو مجھے آپ نے 2 چیزیں سمجھانی ہیں. ایک تو یہ بتانا ہے کہ یہ جو حکومت عموماً آواز بند کرنے کی جو باتیں کرتی ہے، یعنی کہ اقدامات کرتی ہے، آرڈرز جاری کرتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جلسے کو ہونے دیا جائے، کھل کے آزادی دے دیں، لوگ آئیں. ہاں کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، کھل کے آزادی دیں، لوگ آئیں، سنیں، چلے جائیں. اچھا اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کتنی % عوام ان کی آواز پہ آ رہی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ قانون اگر کوئی ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ سختی سے نمٹے. دوسری بات یہ کہ کیا یہ جو جلسے جلوس دھرنی ہے یہ کوئی تبدیلی کرتی ہیں، کوئی واقعی کوئی ایسا نقش چھوڑ دیتی ہیں حکومت کے لیے یا عوام کے لیے کہ واقعی اس سے بڑا کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بڑی اچھی بات آپ کی. دھرنے، جلسے جلوس، اور بلکہ جبکہ ان کے پاس ایک بڑی طاقت ہے ایز اے انویسٹر بھی، ایز اے ڈونر بھی، کے پی کی حکومت جو ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جلسے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. آپ نے دیکھا پیچھے 2-3 جلسے جو ہے ان کے وعدے وعید اور خوش مطلب جسے کہتے ہیں امید پہ ختم کر دیے گئے. ابھی بھی 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے اس کو ہم کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. ابھی انہوں نے جو پچھلا جلسہ تھا جو انہوں نے ختم کیا وہ اس کو 5-6 کنال پہ زمین تھی، جگہ تھی، گراؤنڈ تھا جس پہ وہ جلسہ کرنا. وہ کتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے؟ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جلسے کی جگہ کس نے سلیکٹ کی. چونکہ جگہ سلیکٹ کی کہ وہ جلسے والی کوئی پراپر جگہ ہی نہیں تھی. اس کے باوجود انتظامیہ نے کہا کہ اس سے امن عامہ پہ خلل پڑتا ہے. چونکہ اس کے بعد جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے 16 MPO اور اس کے بعد ہوتا ہے 3 MPO. اس کے بعد گرفتاریاں کر لیتی ہے اور اس جلسے کو جلوس کو اجازت نہیں دیتی. اور ابھی بھی آپ نے جلسہ دیکھا جو لاسٹ تھا اس کو کمیشن نے ختم کر دیا، حالانکہ ہائی کورٹ سے اس کی اجازت تھی، مکمل عدلیہ سے اس کو پرمیشن لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایڈمنسٹریشن نے اس کو ختم کر دیا. تو یہ بہتر ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت یا انتظامیہ درست اقدام کرنے دیتے؟ کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جو آپس میں ہوتے جو جلسہ کرنا چاہتی ہے وہ بھی اپنا خون گرم رکھنا چاہتی ہے، ان پکچر رہنا چاہتی ہے. اگر وہ 1-2 مہینے 3 مہینے جلسہ نہیں کرے گی تو عوام کے اندر وہ جذبہ ختم ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا، سرد پڑ جائے گا. سر تو وہ خون گرم ہی ہے نا، ابھی تک گرم ہی ہے. یہ ہو جاتا تو شاید نہیں، ابھی بہت فرق پڑ چکا ہے. ابھی جو 2 جلسے ملتوی ہو چکے ہیں اور تیسرا جلسہ جو 8 ستمبر کا ہے وہ بھی ملتوی ہونے کو جا رہا ہے. وہ اس طرح اور بہت سے جو امیدیں ہیں ان پہ پانی پڑ جائے گا اور بڑی مشکل ہوگا کہ دوبارہ اس کو اسٹینڈ اپ کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک اب وہ انرجی وہ ایگریسو پر نہیں رہا جلسوں کے اندر جو ہونا چاہیے تھا. چونکہ دور دراز سے لوگ آئیں گے نہیں، چونکہ اگر آپ صبح 7 بجے اعلان کر دیں گے کہ جلسہ ملتوی کر دیا گیا تو جو ملتان سے چلا، جو لاہور سے چلا، جو پشاور سے چلا، وزیر
کی قیادت میں جو کہہ رہا تھا ہر ممکن ہم جلسہ کریں گے، ہاں جی۔ جہاں مجھے جہاں پہ بھی کرنا پڑا وہ کریں گے، وہ دیکھیں نا وہ اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں تو پھر عوام ہی ان کو کہتے ہیں، جو غیر جو سنجیدہ عوام ہے وہ کہتی ہے آپ نے تو یہ دعوے کیے تھے اور آپ دعووں کا کیا کر دیا تھا۔ آپ کی تمام باتوں سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فی الحال کچھ بھی نہیں ہونے والا، حکومت بدستور چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ بہرحال میں ایک بات کر دوں، مان رکھی، اور میں ایک بات کر دوں آپ کے شاہ جی پروگرام کے اختتام سے کہ حکومت کو اس وقت صرف اور صرف معیشت کا جو بہت بڑا چیلنج ہے اس کو عبور کرنا ہے، اس کو چیلنج کو فیس کرنا ہے، اور اگر یہ کامیاب ہوگی اور اس طرح 12 ارب کے جو قرضے رول اوور کرنے ہیں وہ کر دی اور باقی ملکوں سے امداد مل گئی تو یہ پٹری کسی حد تک چل جائے گی، اور اس کو اور کوئی خطرہ نہیں ایکسیپٹ معیشت کی جو ڈی ریل نہ ہو جائے۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی کہ اور کوئی ایسا مسئلہ اپوزیشن سے کم از کم نہیں ہے؟ نہیں خطرہ ہے، اب بات ٹھیک ہے، پھر سر حکومت کے لیے سب سے مین خطرہ ویسے اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال بہت خوب آپ نے بتایا، اور میں بھی مطمئن ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتیں سن کے ہمارے ناظرین بھی مطمئن ہوں گے، اور مطمئن ہونے سے ہی ملکی معیشت درست سمت جا سکتی ہے، سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ جی جی۔ بہرحال پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب، آپ کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔